رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے رزق و اخراجات کا یہ ذمہ دار ہے ان کے حقوق ضائع کر دے، یعنی زیر کفالت افراد کی ضروریات اور نان نفقہ پورا کرنے میں کوتاہی کرے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں۔ جب ہمارے سامنے سواریوں پر سوار مرد گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے نیچے لٹکا کر چہرہ چھپا لیتی تھیں، پھر جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھیں۔ ذرا غور کریں، زمانہ خیر القرون کا ہے، تمام صحابہ حالت احرام میں ہیں، نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و دیگر ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ ایسے میں کون بدبخت ایسا ہو سکتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازواج مطہرات کو بری نگاہ سے دیکھتا؟ لیکن یاد رکھیں، عورت کو کوئی اچھی نگاہ سے دیکھے یا بری نگاہ سے، اسے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے نامحرم مردوں سے اپنا چہرہ چھپانا ہے۔ راہ حق کی طرف رہنمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں اس زمانے کا عمدہ ترین مال سے بہتر ہیں۔ شرم و حیا معاشرتی بگاڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سابقہ انبیاء کی جو باتیں ملی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ پاکستانی معاشرے میں تمام تر خامیوں کے باوجود شرم و حیا اور غیرت بڑی حد تک موجود ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بڑی تباہی اور بربادی سے بچا ہوا ہے۔ لیکن دشمنان اسلام مسلمان معاشرے کو شرم و حیا اور غیرت سے عاری کر کے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ جانثاروں پر وانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ بال مونڈنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال موئے مبارک اتار رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بال ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ محتاطوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے محتاطوں کی روزی روک لے۔